الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ دوستو عزیزو، سب سے اہم مسئلہ دین پر استقامت کا ہے، اور دین پر استقامت اللہ کو رب مانے بغیر نہیں ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگر کہہ جائے ہمارا رب اللہ ہے تو گویا کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا ہے. حالانکہ اللہ کو رب بنانے کا مطلب یہ تھا، میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اللہ کو رب بنانے پر جمے رہے. اللہ کو رب بنانے پر جمے رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو رب بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات نہیں مانی. بہت اہم بات ہے. اللہ کو رب ماننے کے بعد انہوں نے پھر اللہ کے غیر کی بات نہیں مانی تو وہ ہیں اس بات میں سچے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے. پھر وہ اب اس بات پر ثابت قدم رہے، اس لیے کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد استقامت کا تقاضا یہ ہے، اور استقامت جس کو کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اور مومن اللہ کے حکم کے خلاف اور اس کے امر کے خلاف کسی اور کی بات نہ مانے، ورنہ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس کی بات مان کر چل رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ رب اللہ ہو اور ہم بات مان لیں اللہ کے غیر کی. یہ کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے، وہ ہمیں شفا دینے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے. نو، ایک مشرک کا بھی یقین یہ ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی. پڑھیے آپ سیرت پڑھیے، سیرت پڑھیے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، سیرت پڑھیے. ایک مشرک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کیا، وہ یہ کہ میں آپ کا علاج کروں گا لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں. اور پھر پڑھیے آپ
ایک مشرک سے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارا کوئی کاروباری نقصان ہو جائے یا تم پر کوئی آفت آ جائے یا تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو تمہارے نقصان کی تلافی کون کرتا ہے؟ اس مشرک نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو اکیلا ہے آسمانوں میں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا اتنا ہی نہیں ہے کہ مسلمان یہ کہہ کے فارغ ہو جائے کہ نہیں اللہ پانے والے ہیں۔ رب کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں، توحید میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، معاشرے میں، شکل لباس میں، اپنے اخلاق میں، ابھی تمام ضرورتوں میں آپ اللہ کے رسول کے طریقوں سے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا، اپنے پادریوں کو، اپنے پوپ اور اپنے احبار اور اپنے علماء کو۔ تو جب یہ یہود اسلام لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، تو عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، ہم تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ کو رب مانتے تھے، پھر اللہ نے کیوں قرآن میں ہمیں الزام دیا ہے کہ ہم نے اللہ کے غیر کو رب بنایا؟ ہم تو اللہ کے غیر کو رب کہیں مانتے ہی نہیں تھے، ہم نے ہمیشہ اللہ کو رب مانا ہے۔ پھر اللہ نے کیوں قرآن میں الزام دیا ہے ہمیں کہ ہم نے اللہ کے غیر کو رب مانا ہے؟ آپ نے فرمایا اے عدی بن حاتم یہ بتاؤ، جب تمہارے پوپ اور تمہارے پادری اور تمہارے علماء، تمہارے مشائخ وہ ایک حلال چیز کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تو تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ وہ تو ہم بات کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کہ ہاں جی ہم ان کی بات مانا کرتے تھے۔ فرمایا پھر تو تم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا۔ یہ ہر مسلمان کے سوچنے کی بات ہے، ہر مسلمان غور کرے اس پر کہ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کی اطاعت پر جم جائے، پھر وہ اس کے حکم کے خلاف اس کے غیر کی بات نہ مانے، کیونکہ جس نے جس کی اطاعت کی ہے اس نے اس کو اپنا رب بنا دیا۔ رب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب مان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، اس کی اطاعت پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ کو جمائیں، اس کو ایمان کہتے ہیں اور اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ ورنہ حالات ماحول کے اعتبار سے آدمی اگر اپنا رنگ بدل لے، کہ تجارت میں یہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اس لیے مجھے اس میں تو حرام راستے اختیار کرنا پڑے گا، معاشرے میں میرے دوست احباب اس طریقے سے راضی نہیں ہیں لہذا مجھے ایسے کرنا پڑے گا۔ سوچیے آپ، اے بھائی بیٹھ جاؤ، اے بھائی وہ صاحب کھڑے ہیں تو بٹھا دو، بیٹھ کے بات سنیے غور سے۔ تو وہ حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ یہاں ماحول ایسا ہے، یہاں ایسے ہو جاؤ، یہاں ایسا ماحول ہے، یہاں ایسے ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے قرآن میں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کے اور کفر کے بارڈر پر چلتے ہیں۔ میں بہت بات ہے پورے اسلام کے بارڈر پر، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بارڈر کا علاقہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر بے خیالی میں آپ بارڈر آپ کراس کر گئے، پار کر گئے، تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا یہ کہہ کر کہ آپ ہمارے ملک میں بغیر ویزے کے داخل ہو۔ بہت اچھی مثالات ہو جائے۔ جب انسانوں کے اپنے ممالک کی حدیں قائم کر کے انہوں نے بارڈر بنائے ہیں اور اس پر انہوں نے ایک قانون بنایا ہے
کہ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو بتائیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں، جب انسانوں کی حدود سے لوگ ڈرتے ہیں کہ میں بارڈر نہ پار کر جاؤں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں بڑی سزا دی جاتی ہے، ان کو جیل ہو جاتی ہے. ہمارے ایک ساتھی بیچارے مدتوں ایک ملک کی جیل میں رہے. کیا بات ہو گئی کہ ایسے صبح کو ٹہلنے کے لیے نکلے اور اندازہ نہیں ہوا گاڑی سے، تو بارڈر پار کر گئے، ہمیں جیل میں ڈال دیا کہ آپ بغیر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا ملک آنے شروع ہو رہا ہے. ایک انسان انسانوں کی بنائی ہوئی ممالک کی حدود میں علم حاصل کرتا ہے کہ مجھے کہاں تک جانا ہے، کہاں سے مجھے ویزا لینا ہے، کہاں سے میں نہیں گزر سکتا. اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو پھر جو حدود اللہ نے طے کی ہے، ان حدود پر مسلمان کا اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا. تو میں اس کی عرض کر رہا تھا کہ عجیب قرآن کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں، میں بہت اچھی مثال آپ کو دے رہا ہوں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اس راستے میں رکاوٹ آ گئی تو وہ یہاں سے راستہ بدل دیتے ہیں. وہ یہاں سے راستہ بدل دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ رکاوٹ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اس رکاوٹ کو ہٹانے کی کیا کوشش کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو جنت دینے کے لیے، اللہ مسلمان کو جنت دینے کے لیے اس کے دین کے کام میں رکاوٹ پیدا کریں گے. کاروبار میں رکاوٹ آئے گی، حرام کاروبار میں سہولت ملے گی. آپ سود لے لو، آپ لون لے لو، آپ یوں کر لو، سہولت ہے. حلال کام میں رکاوٹ پیش آئے گی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کوشش کرتے ہو اس رکاوٹ کو ہٹانے کی. اگر تم رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کرتے ہو تو جنت کا وعدہ ہے، اور اگر تم یہاں سے اپنا راستہ تبدیل کر لو، یہ راستہ تو ایک ہی. اللہ نے صاف فرمایا ان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، کہ ہمارا صرف ایک راستہ ہے سنت کا اور اطاعت کا. اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ سارے راستے وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے، وہ تمہیں دین سے ہٹا دیں گے. تو منافقین کا مزاج یہ تھا، جو میں اکثر بات کرنے جاتا ہوں، منافقین کا مزاج یہ تھا کہ منافقین وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ فائدہ کس میں ہے. اگر فائدہ کفر کے ساتھ نظر آ رہا ہے تو کفر کے ساتھ، اور اگر فائدہ اسلام کا نظر آئے تو وہ اسلام کے ساتھ. بلکہ عجیب بات لکھی علماء نے کہ اگر منافقین مسلمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آ کر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر بیٹی پیدا ہو جائے. اور اگر کافروں کے ساتھ رہ کر بیٹا پیدا ہو جائے، حالانکہ بیٹی بیٹا پیدا کرنا نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو بیٹی دے، اس کو چاہے بیٹا دے. اس پر انہوں نے اسلام کے اندر خیر اور شر کے ہونے کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو کفر میں خیر. یہاں تک لکھا علماء نے کہ وہ ایک ایسی چیز پر اب صحیح غلط دین کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ کرتے تھے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے. بہت اہم بات ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، جب مسلمان پر کوئی دین میں رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے کہ جی میں کیا کروں، کیسے کر لوں. سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے کوشش کرنے کے وہ اپنا راستہ تبدیل کر دیتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہم جس کام کے کرنے کا حکم دیں گے یوں کرو، اس میں ہم رکاوٹ پیدا کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان ہمارے حکم کو پورا کرنے کے لیے کیا کوشش کرتا ہے. سیرت میں اس کی بہت مثالیں ہیں، سیرت میں اس کی مثالیں ہیں
میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. صحابہ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. چنانچہ اس زمانے میں گدھے تھے، حلال تھے، کھائے جاتے تھے. صحابہ نے گدھا ایک ذبح کیا، اس کو گوشت بنایا، اس کا کھانا پکایا، حلال کھانا تیار، صحابہ کھانے کے لیے تیار تھے. اچانک حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے اے بھائی بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ. اچانک حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ ہم نے ابھی اسی وقت گدھے کا گوشت حرام کر دیا. سوچیے آپ، کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سفر میں ہے، گھر پہ نہیں ہے کہ کچھ اور کھا، یہ حرام گئے تو کچھ اور خرید کے کھا لیں گے. سفر میں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ نے اچانک گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے دیکھنے کے لیے کہ انہیں دین پر استقامت ہے یا نہیں. صحابہ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے. صحابہ نے کھانا پھینک دیا، پکا ہوا کھانا تیار تھا، وہ حرام ہو گیا. اچانک حکم آیا، یہ بھی کسی نے کہا کہ مدینے پہنچ جائے پھر حرام ہو جائے گا، کچھ اور کھانے کے لیے مل جائے گا اس کو حرام. بعض کاروباری تو ایسے وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں کوئی حلال راستہ ملا نہیں ہے، جب ہمیں کوئی حلال راستہ ملے گا حرام کو چھوڑ دیں گے. وہ حرام پر اس لیے جمے رہتے ہیں کہ انہیں ابھی کوئی حلال راستہ مہیا نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو حرام کاروبار میں، حرام ملازمتوں میں، سود میں. کیوں؟ کیونکہ ان کا خیال یہ کہ مست پڑتے ہیں نا، روزے رکھتے ہیں. بھی کیا ہوا ہے؟ اگر کاروبار میں حلال نہیں ہے تو کیا حرج ہے، اتنے دیمت تو چل رہے ہیں نا. حالانکہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ایمان کے بغیر استقامت نہیں ہے. استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنا، ورنہ حالات ماحول کے اعتبار سے دائیں بائیں ہو جانا یہ تو منافقین بھی کر لیا کرتے ہیں. منافقین کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں کہ وہ کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے تھے. اگر حالات خراب ہو گئے تو کفر کی طرف پلٹ گئے، اگر حالات اسلام کے بہتر ہو گئے، مال غنیمت آ گیا اور فتح ہو گئی تو مسلمان کے ساتھ آ گئے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حالات کا دین اور ماحول کا دین اس کو استقامت کی چیز نہیں ہے. استقامت جو ہے وہ تو حکم کا دین ہے کہ اللہ رب العزت کا میرے لیے اس وقت نبی کے طریقے پر کیا حکم ہے، اس حکم کو اس وقت پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ استقامت ہے. تو میں نے ایک بات بنیادی بات اس کر دی ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے دین پر استقامت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ جب اسے نیکی خوش کرے اور گناہ اس کو غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے. میرے محترم دوستو عزیزو، ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کیا جائے سب سے پہلے کہ ایمان حدیث میں کسے کہا گیا ہے. فرمایا کہ صحابی نے سوال کی، آپ نے فرمایا کہ اسے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کلمہ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمے کا اخلاص ہے. آدمی غور کرے اس پر کہ اگر اس کی زندگی میں اسی شعبے میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو اس بات پر یقین کرے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس لیے کہ کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی تمام حاجتوں میں، تمام ضروریات میں اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا. اس لیے کہ صاف روایت ہے، آپ نے صاف فرمایا کہ تم میں اس شخص تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں، اس وقت تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت ایمان والوں کے امتحان لینے کے لیے دیکھنا تو ہے کہ ایمان کس درجے کا بن گیا ہے. یہ ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے یہ امتحان احکام سے ہوتا ہے. یہ امتحان احکام سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان کس درجے کا بن گیا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اسلام پر جو وعدہ ہے وہ کامل اسلام پر ہے. روایت قرآن کی آیت ہے، فرمایا صاحب ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس سے پہلے واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ یہود جو اسلام لے آئے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا تھا، آپ کو رسول مان لیا تھا، ان کا دل چاہا کہ توریت پڑھیں، انہوں نے توریت پڑھیں گے، آپ سے ہدایت مانگیں گے، جیسا کہ ہم قرآن پڑھتے ہی ہیں، قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں، اور سارا دن ہم نے اختیار کر لیا ہے، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، سارے فرائض کو قبول کرتے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ کیا ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں؟ ان کے اس اجازت مانگنے پر آیت نازل ہوئی، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اور جو ہدایت کا راستہ لے کر آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہدایت کا، کوئی اور راستہ نجات کا نہیں ہے، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توریت پڑھی، اس کے چند اوراق ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا حضرت توریت کے کچھ اوراق ہیں، میں نے توریت پڑھنی چاہی تاکہ معلوم تو ہو کہ توریت میں کیا ہے، صرف معلومات کے لیے میں نے پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر، جو قرآن اور جو ہدایت کا راستہ میں لے کر آیا ہوں، کیا تمہارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہیں توریت پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ ہدایت کا نہیں ہے سوائے میرے طریقے کے اور سوائے میری سنت کے، اور اگر تم نے مجھے چھوڑ کر ان کے طریقے پر عمل کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کامیابی کا ہے وہ پورے دین، فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کریں، جس کا دین ناقص ہو۔ فرماتے تھے کہ جو حالات پیش آئیں گے وہ ناقص دین سے بھی پیش آئیں گے، بے دینی سے بھی حالات آئیں گے، ناقص دین سے بھی حالات پیش آئیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے پورے دین پر ہے، 10% دین ہو، 50% دین ہو، یہ فیصد دنیا میں چل سکتا ہے کہ آپ دنیا کتنی فیصد ہے، لیکن آپ اس کو ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر 50% دین ہے یا 60% دین ہے تو کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کامیابی کا وہ پورے دین پر کیا ہے، جس میں نے مثال پیش کی ہے کہ اگر تم سادی پر چلتے ہوئے اور پورا دین اختیار کر کے اگر تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ توریت پڑھیں تو قرآن یہ کہتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ نیک عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف۔ اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ہے جس کو دل میں آپ چھپا نہیں سکتے۔ میں آپ کو دعوے سے عرض کر سکتا ہوں، جس شخص کا ایمان سنت کی شکل میں اس کے بدن پر ظاہر نہ ہو اس کے دل میں ایمان ناقص ہے۔ جس کا ایمان اتباع سنت کے ذریعے اس کے بدن سے ظاہر نہ ہو اس کا ایمان ناقص ہے، اور وہ ناقص ایمان پر قناعت کیے ہوئے ہے۔ یہ بات بالکل خدا کی قسم بالحق ہے کہ صرف فرائض کا ادا کر لینا یہ کامل اسلام بھی نہیں ہے، یہ کامل ایمان بھی نہیں، نہ کامل ایمان نہ کامل اسلام ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے۔ سب یہاں تک فرما گئے ہیں کہ جو مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اس کے ایمان میں فرق ہے۔ حیات صاحب نے ایک عنوان قائم کیا ہے، ایمان کی حقیقت اس کا کمال، اور اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایمان وہ چھپنے کی چیز نہیں ہے، ایمان ظاہر ہو کر رہے گا۔ اگر کسی مسلمان کو، میں درمیان میں عرض کرتا ہوں، کسی مسلمان کو کسی ماحول میں سنت پر عمل کرنے سے شرم محسوس ہوتی ہے، کسی غیروں کے ماحول میں کسی سنت پر عمل کرنے سے، چاہے وہ حلیے کی سنت ہو، شکل کی سنت ہو، کھانے کی سنت ہو، لقمہ لینے کی سنت ہو، کہتا ہوں استنجا کرنے کی سنت ہو، اگر کسی مسلمان کو کسی ملک میں اپنی کسی سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے تو یہ اس کے ایمان کے ضعف کی علامت ہے۔ ایمان کا ضعف کیا ہے؟ ایمان کا ضعف غیروں کے طریقوں سے متاثر ہونا، یہی خدا کی قسم ایمان کا ضعف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کہیں میرا ایمان کامل، میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں۔ کفر کو آپ کے فرائض سے کوئی انکار نہیں ہے اور کفر کا آپ کے فرائض سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
کفر کا مقابلہ آپ کے معاشرے سے ہے. جس اسلام کے جس شعبے سے کفر کا مقابلہ تھا، اسلام کے جس شعبے سے کفر کا مقابلہ تھا، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا ہے. اس کفر کو، اسلام کے جس شعبے سے کفر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، فرائض کے ادا کرنے سے، اس کو آپ اسلام کے لیے کافی سمجھتے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایک جماعت 7 آدمیوں کی، وہ بہت دور کے علاقے سے تشکیل کر کے لائے گئی آپ کے پاس. جو جماعت آئی تو آپ نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ سب ایمان والے ہیں. کیوں آج اس زمانے میں یہ نوبت کیوں آ گئی کہ آپ کے برابر میں بیٹھنے والا سواری میں آدمی، آپ کے برابر میں چلنے والا بازار میں آدمی، وہ نہیں، آپ نہیں جانتے کہ یہ مسلمان ہے غیر مسلمان. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے حلیے کی سنتوں کو ہلکا سمجھ کر ختم کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ختم کر دیا ہے. جو کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان وہ حلیے سے ظاہر ہوگا. چنانچہ جماعت آئی، بہت دور سے تشکیل کر کے لائی گئی. آپ وہ کہتے ہیں میں آپ نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے. دیکھ کر پہچان کہ یہ ایمان والے ہیں. ہمارے حلیے سے، ہماری بات کے انداز سے آپ سمجھ گئے ایمان والے ہیں. آپ نے سوال کیا ہم سے، مان تم کیا ہو؟ ہم نے کہا جی ہم سے ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے 15 خصلتیں بیان کی. یہ ایسی جامع روایت ہے کہ اگر کوئی اس پر غور کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دین کے کامل ہونے، اس کے فقیہ ہونے، اس کے مومن کامل ہونے اور اس کے مکمل دیندار ہونے کے لیے کافی. اگر وہی 15 خصلتوں پر غور کر لے جو انہوں نے بیان. تو نے کہا جی آپ کی جماعت ہمارے آئی تھی، اس نے ہمیں 5 باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا. ہمارا 5 باتوں پر ایمان ہے. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم اس کے غیر کی بات نہیں مانیں گے. نہ فرائض میں، نہ عقائد میں، نہ سنتوں میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرے میں، نہ اخلاق میں. جتنے بھی شعبے اسلام کے ہیں، ہم کسی بھی شعبے میں اللہ کے غیر کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے. پہلی بات الحمد للہ. دوسری بات کہی وہ ملائکتی، کہ ہم اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں. فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو اللہ کی ایک نیک مخلوق اور اللہ کے عبادتگار بندے یقین کرتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. ہم اللہ کے مخلوق، اللہ کے نیک بندے انہیں یقین کرتے ہیں. اور ہم اس کی کتاب پر ایمان لائیں. کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنا مقتدی اور امام یقین کرتے ہیں. صرف اس بات پر مسلمان سمجھتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اللہ کی کتاب تسلیم کر دیں. میں کہتا ہوں مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں اتنا یقین رکھتے تھے کہ انہیں اس بات پر حسد اور جلن تھی کہ یہ قرآن محمد صاحب کیوں نازل کیا گیا ہے، ہمارے کسی بڑے سردار پر کیوں نازل کیا گیا. تو قرآن خود کہہ رہا ہے قرآن عظیم کہ طائف مکے کی بستی کے کسی بڑے سردار کو دیا جاتا ہے یہ قرآن، یہ آخری وحی ہے اور یہ آسمانی کتاب ہے، انہیں کیوں دی گئی. قرآن پر ایمان لانا یہ نہیں کہ یہ مانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کیونکہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیبت ہو گئی کسی کی، تو آپ نے غیبت کرنے والے سے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ہو. صاف بات ہے. فرمایا ما آمن بالقرآن استحل محارما، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ بات آپ نے غیبت کرنے والے سے فرمائی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا جی ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں اور اس سے بچتا ہوں.
آپ نے غیبت کرنے والے نے فرمایا کہ جو غیبت کر رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ قرآن پر ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اللہ کی کتاب یقین کرتا ہوں، قرآن پر ایمان لانا یہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے حرام کر دیا ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ یہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ ایمان لائیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایسا یقین۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اس آخرت پر یقین کی وجہ سے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے، کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد کے اطراف میں گشت کر کے لوگوں کو ایمان کے رقم میں جمع کیا کرتے تھے۔ واقعی ایسے شخص کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی گود میں سر رکھ کر جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کیوں رو رہے ہو، کیا حادثہ پیش آ گیا؟ بیوی رونے لگی، بھائی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگی ہوں کہ شاید کوئی بڑی بات پیش آ گئی ہے۔ بیوی کی گود میں سر رکھ کر جو انتہائی خواہش کا اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے وہاں وہ جہنم کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسے صحابہ کا آپ اندازہ کیجئے، ایسے صحابہ کا تعلیم کے حلقوں میں کیا حال ہوتا ہوگا جو بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ کر جہنم کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اس پر رو رہا ہوں کہ جہنم کے پل سے گزرنا کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ جہنم کے پل سے مومن تیزی کے ساتھ اس لیے گزرے گا کہ جہنم اس کو جلدی گزرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے اور ایمان اتنا مؤثر ہے کہ مومن کے پلسرات سے گزرنے کے وقت جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو جہنم تقاضا کرے گی مومن کو جلدی گزر جا، کیونکہ کفار پر میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے تیرے گزرنے کی وجہ سے، تو جلدی گزر تاکہ میری آگ کی تپش اور گرمائی باقی رہے۔ یہاں تک ایمان کا درجہ ہے کہ جب مومن پلسرات سے گزرے گا تو جہنم مومن کو جلدی گزرنے کا تقاضا کرے گی کہ جلدی گزرو، کیونکہ تمہارے گزرنے کی وجہ سے اتنی دیر تک میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، مومن کے گزرنے کی وجہ سے، لہٰذا جلدی گزر جاؤ تاکہ میری آگ کفار پر گرم رہے، ٹھنڈی نہ ہو۔ اتنا ایمان کا درجہ ہے۔ میں تو آپ کو درمیانی مثال عرض کر رہا تھا، لیکن میرے عزیز دوستو، میں نے عرض کیا کہ آخرت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اس لیے کہ اگر آدمی کو عذاب کی وعیدیں اور جنت کے وعدے اگر اس کو یاد نہ ہو تو یہ حرام کام اس طرح کر گزرے گا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ہمارا یقین آخرت پر ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان پر جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مسلمان یہ کہہ کے بات ختم کر دیتا ہے کہ یہ چلو ایسا جیسا ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کریں، ایسے مقدر ہے نہیں۔ تقدیر پر ایمان اسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے فیصلے پر اپنی رضا ظاہر کریں۔ تقدیر پر اللہ کے سے راضی ہوں۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے القدر خیرہ و شرہ من اللہ، کہ میرے حق میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے میری چاہت کے مطابق ہو، میری چاہت کے خلاف ہو، میں دونوں حالتوں میں اللہ سے برابر راضی ہوں۔ جس طرح اپنی مرضی کے فیصلوں پر مسلمان خوش ہوتا ہے، اس طرح ناگوار فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے سے رضا ظاہر کرے۔ کہ ہمارا ایمان تقدیر ہے۔ اور واقعی عجیب بات ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی پیشانی پر لکھ دی۔ اس میں عجیب بات ہے کہ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، کوئی عام سے عام آدمی ہو، جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کا ہاتھ پریشانی میں اس کی پیشانی کی طرف جاتا ہے، وہ یہاں ہاتھ مارتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے یہ کیا ہو گیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطرتاً ہاتھ اس کا جاتا ہے پیشانی کی طرف. یہ پریشانی کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، بلکہ ہر انسان اس بات کی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ نے جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ کر دیا ہے، اس سے پریشانی کی کوئی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر مقدر ہر ایک کو اس کی پریشانی پر لکھا ہوا ہے. اگر کوئی بات پیش آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کیونکہ اس حادثے کے بعد کی خیر اس شخص کے لیے ہے جو اس حادثے پر اللہ کا اس طرح شکر ادا کرے جس طرح کسی خیر کا عاجز شکر ادا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہ صرف اپنی مرضی کے مطابق کام میں کامیابی ہو جانے پر نہیں ہے. اگر کوئی کام کسی کام میں آپ ناکام ہو جائیں تو آپ اتنے ہی شوق سے کہیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے ناگوار فیصلوں سے راضی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشگوار فیصلے دکھلاتے ہیں. لیکن مسلمان اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایسے کیوں کر دیا. یہاں تک بھی میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمان دعا مانگتا ہے، اور دعا مانگنے میں دعا اگر قبول نہیں ہوتی تو یہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مومن کے ساتھ دو معاملے ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ مومن کی جو دعائیں قبول نہیں کرتے ان ساری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں دیتے ہیں. جب مومن مرے گا دنیا سے اور آخرت میں پہنچے گا اور وہاں ان دعاؤں کو دیکھے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اور ان دعاؤں کا وہاں بدلہ دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. اور دوسری تو اس سے عجیب بات ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذمہ کیا ہوا ہے انسانوں کی حاجتوں کا پورا کرنا، ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ کیا اس کا امر ہوتا ہے اور اس کے حکم سے ملائکہ اس کے حکم کی عملی تنفیذ کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا جبرائیل جب کوئی میرا مومن بندہ، میرا فرما بردار، نمازی اور دیندار، وہ مجھ سے دعا مانگے اور مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا، اس کی حاجت. اور اگر کوئی کافر، میرا دشمن، میرا انبیاء کا دشمن، میرے دین کا دشمن، اگر وہ دعا مانگے مجھ سے تو اس کی حاجت دعا شروع ہوتی پوری کر دینا. جبرائیل کو اس پر بڑا ہی حیرت تھی. جبرائیل نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ ایسا کیوں، جس کو تجھے مانگنے کا حکم دیا ہے اور دنیا سے جن لوگوں کو مجھ سے مانگا میں دوں گا، اس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر مانگے تو اس کی حاجت پوری مت کرنا، اور وہ تیرے دشمن، تیرے نبی کے دشمن، تیرے دین کے دشمن، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی کافر دعا شروع کرے اللہ سے کہ حاجت کو مانگے، یہ اس کی حاجت فوراً پوری کر دے. اللہ نے فرمایا جبرائیل بات یہی ہے کہ مجھے مومن کا مانگنا پسند ہے، اس کو دنیا دینا پسند نہیں ہے، اور مجھے کافر کا مانگنا پسند نہیں، اس کو دنیا دینا پسند ہے. اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں کا کوئی شخص اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے. اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کو پانی لگنا چاہیے تو جس طرح ایک مریض پانی سے بچتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ مومن کو دنیا سے بچانا چاہتا ہے. لیکن یہاں آ کر مسلمان بہک جاتا ہے اور غیر مسلموں کے ان کی مالیات کے نقشے دیکھ کر اور ان کے عہدے اور ان کی دنیا کو دیکھ کر مسلمان تمنا کرنے لگتا ہے کاش یہ ہمارے پاس ہوتا. کیونکہ جو لوگ انجام سے بے خبر ہوتے ہیں وہ تمنا غلط کر لیتے ہیں. قارون جب اپنے مال کے ساتھ نکلا تو قارون کے کو دیکھ کر بعض مسلمانوں نے کہا کہ قارون کاش ہمارے پاس وہ مال ہوتے جو قارون کے پاس ہے. لیکن جب اس کو دھستے ہوئے دیکھا زمین میں تو کہنے لگے اللہ اکبر لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، سنیے تو صحیح،
لوگ تو اس کو مال ملا اس نے اس پر احسان کیا ہے. لوگ سمجھتے اللہ اس کو مال دیا اللہ نے اس پر احسان کیا ہے. فرمایا لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہمیں مال نہ دے کر ہم پر احسان نہ کرتے تو آج ہم بھی دھسا جاتے اس کی طرح. دیکھیں اس وقت علماء نے کہا وقال ان اوتوا العلم بغير ثواب اللہ خیر. علماء نے کہا جن کو اللہ نے علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے عمل ملنے والا اجر وہ ان قارون کی مالیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو میں نے عرض کیا کیونکہ لوگ انجام سے بے خبر ہیں. جو انجام سے بے خبر ہوتا ہے وہ کافر کی دنیا کی تمنا کرتا ہے، اور جو انجام سے باخبر ہوتا ہے وہ دنیا کی لالچ اور دنیا کی حرص. کیونکہ میں ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی دنیا کا حریص ہوتا ہے وہی حرام راستے اختیار کرتا ہے. جو دنیا کا حریص نہیں ہوگا وہ کبھی حرام راستے اختیار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے لازماً حرام راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے لیے مقدر ہو جائے اس پر یہ قناعت بھی کرے، صبر بھی کرے. قناعت بھی کرے، صبر بھی کرے. اس لیے کہ قناعت کا تعلق اصل دنیا سے ہے. قناعت کا تعلق دنیا سے ہے. لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ قناعت کو جوڑ دیا ہے دین سے کہ بھائی جتنا دین ہے کافی ہے. حالانکہ قناعت کا دین سے کوئی تعلق نہیں. قناعت کا تعلق دنیا سے ہے. کنیا نے بیمار رزق نہیں دعا ہے اللہ مجھے تنگ سے تنگ رزق دیا ہے تو مجھے اس پر قناعت دے. کیونکہ مسلمان دنیا پر قناعت نہیں کر رہا ہے اس لیے دین پر قناعت کر رہا ہے تو دین ناقص ہے. اور دنیا پر قناعت نہیں کرتا تو دنیا کو بڑھانے کی کوشش میں یہ حرام راستوں کو بھی پار کر جاتا ہے اور حرام اسباب بھی اختیار کر جاتا ہے دنیا بڑھانے کی کوشش میں. اس لیے فرمایا کہ قناعت کا تعلق دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائیں. تو اسے میں عرض کر رہا تھا کہ تقدیر پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا. تو انہوں نے کہا جی 5 باتیں ہمارے اندر ہیں. ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخری دن پر، تقدیر پر. ہمارے عمل میں ہیں 5 چیزیں ہمارے عمل میں ہے تو ہمارا ایمان ہے 5 پر. اور 5 چیزیں ہماری زندگی میں عملی طور پر ہیں. جس میں پہلی چیز ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہے بہت اہم بات. یہ نہیں کہ ہم نے دل سے مانتے ہیں اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ کے رسول ہے. یہ عمل نہیں، یہ عمل نہیں ہے، یہ آپ کا تصور ہے. میں بہت اہم بات علماء سے لے کر عام سے لے کر شہادتین کی گواہی کو انہوں نے عقیدے میں اور خیال میں اور یقین میں نہیں رکھا. انہوں نے شہادتین کی گواہی دینے کو عمل میں شمار کیا. جس طرح نماز پڑھنا عمل ہے اس طرح شہادتین کی گواہی دینا ایک عمل ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر لینا مومن کا کافی نہیں ہے. اللہ کا ذکر کر لینا مومن کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی زیادتی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے مومن کا دوسروں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینا بھی لازم ہے. ہم شہادت کی گواہی دیتے ہیں، اس کو عمل میں شمار کیا. کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے دل سے کہیے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ کے رسول نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو پڑھیے، اس کو غور کیجیے کہ اس کو عمل میں شمار کیا ہے کہ ہم عملی طور پر لوگوں میں جا کر اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادت کی گواہی عمل میں شمار کی ہے. غور کرنے کی بات یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں. نہیں، ماننا جاننا کافی نہیں. علماء نے لکھا ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے. اعمال کا جو علم ہے وہ بذات مقصود ہے، وہ اعمال کا علم عمل کے لیے مقصود ہے. احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات مقصود ہے. یہاں تک لکھا ہے. اس لیے ہم تاکید سے عرض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں گشت کا موضوع یہ تھا
کہ لوگوں میں جا کر اللہ کی توحید کو بیان کر کے انہیں کفر و شرک کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی عملی محنت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی عملی محنت ہے یہ لوگوں کو شرک و کفر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بڑائی کے بیان کے اس کی بڑائی کو سنانے کے لیے مسجد میں جمع کیا جائے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین بالآخرہ، کہ کفار کے دل بھیجتے ہیں جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، اور کفار خوش ہو جاتے ہیں جب مسلمان کافروں کے بتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے ہم سب شروع خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم ان کے طریقوں کا اور ان کے بتوں کا تذکرہ کر دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور تم اللہ کی توحید بیان کرتے ہو تو اس سے کفار کے دل دبتے ہیں، ہنستے ہیں، سکڑتے ہیں، سمٹتے ہیں۔ یہ ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بہت عام یہ رسالت یعنی توحید اور رسالت کی گواہی کو انہوں نے عمل میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے قرآن صاف کہا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا جو اصل سبب ہے وہ دوسروں کو اللہ کی توحید کی یاد دلانے پر ہے۔ ایمان کی تکمیل میں تو ہماری بات آپ سمجھ اللہ کرے سمجھ لیں، ایمان کی تکمیل صرف تنہا خود ذکر کرنے میں نہیں ہے۔ میں اپنی تسبیحات پوری کرتا ہوں، ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ آپ عملی طور پر جا کر دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں۔ آپ پڑھیے قرآن تو آپ کو پتہ چلے، علماء سے میں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا ذکر اللہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، جو ان کے دلوں کا اجرا ہوتا ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ذکر اللہ جب دوسروں کو جا کے اللہ کی یاد دلائی جائے گی تو آپ کے ایمان میں اور آپ کے تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوگا۔ ذکر متعدی ہے، لازم نہیں، متعدی ہے، دوسروں کو اللہ کی یاد دلانے سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آپ قرآن پڑھ کر سنائیں گے دوسروں کو، یعنی اللہ کے احکام کی طرف بلائیں گے دوسروں کو، تو پھر تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے پہلی بات عرض کی یہ شہادتین کو عمل میں لیا ہے۔ جی As I said, then they said that we practice on 5 things. Listen attentively. ان کو حدیث سناؤ، حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے کا مجاہد کسی کے راستے کو بند کر دے گا یا جگہ کو تنگ کر دے گا، اس کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے گاڑی کھڑی کرنے والوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کا راستہ روک دیا تو ہمارا جہاد اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ He says the hadith of Nabi alayhi salatu salam that if you create inconvenience to the general public while in the path of Allah, all اندر یہ ہے کہ ہم نماز کو قائم کرتے ہیں، انہی کا نماز پڑھتے ہیں، انہی کا نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہر جگہ مومن کو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو ابو سفیان نے کفر کی حالت میں یہ کہا تھا بادشاہ سے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں، یامرون بالصلاۃ، لیکن اقامت الصلاۃ آپ اگر قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا کہ اقامت صلاۃ کا حکم مومن کے لیے۔ کافر کو جب دعوت دی گئی اس سے کہا گیا دیکھو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا۔ دیکھو بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم تو مل جائے گا غیروں کے لیے، لیکن مومن کے نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ قائم کرنے کے دو مطلب ہیں، آپ میری بات یاد رکھیں، قائم کرنے کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی نماز کو کامل بنائے، اس لیے کہ صاف روایتیں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے وہ اپنی جی کو اٹھا دیتا ہے، اٹھا دیتا ہے، میں قام بقاعدہ قام الدین۔ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے، بعض عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ جو نماز کو بگاڑ کر پڑھتا ہے وہ ایسی بگڑی ہوئی نماز جس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے۔
میں نماز کو قائم کرے. نماز کے قائم کرنے کا ایک حکم انفرادی ہے، ایک اجتماعی ہے، دونوں مجاز کرنے ہیں. انفرادی یہ ہے کہ مسلمان اپنی نماز کو درست کرے. حدیث میں آتا ہے من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. نیچے بیٹھ گیا. فرمایا کہ من لم يقم صلبه بين الركوع والسجود لم ينظر الله الى صلاته. جو آدمی رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی کہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو پرواہ نہیں. عام عادت ہے لوگوں کی، امام نے جلدی کر دی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کو جانتے تھے. اس لیے فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز میں اطمینان سے نہیں ہے اور رکوع سے جلدی جلدی کر رہا ہے، دیکھا ایک شخص کو، اس کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے، فرمایا کہ اگر تم اس نماز پر مر گئے تو تمہاری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ سخت رہی. میرے کپڑے کی شکل میں نمازی کو دے کے ماری جاتی ہے کہ جاؤ تم نے نماز پڑھی. اس لیے میں نے عرض کیا ایک ذمہ داری یہ ہے کہ نماز کو درست کریں. نماز کو درست کریں اور نماز کے درست کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں اور تہجد کو اپنا معمول بنائیں. اس لیے کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے. بلکہ عجیب بات ہے کہ آیت قرآن کی حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ نمازوں کا اہتمام کرو اور درمیان کی نماز کا بہت اہتمام کرو. قرآن کی آیت ہے حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. سارے علماء، سارے صحابہ، سارے محدثین کی تفسیر یہی ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ تاجر عصر کے وقت بہت مشغول ہوتا ہے اور وہ نماز ضرور پڑھ لیتا ہے، لیکن عصر کی نماز کو تجارتی مشغولی میں ضائع کر دیتا ہے. کہ عصر کی نماز کا اہتمام کرو خاص طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہیں مسلمان کو ضرورت کے لیے نہیں دیے. مسلمان کو اسباب ضرورت کے لیے نہیں دیے گئے، مسلمان کو اسباب دیے گئے ہیں. ورنہ ضرورت اگر ہے تو کافر کو بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے برابر. اللہ نے مسلمان کو جو اسباب دیے ہیں وہ عمل کے امتحان کے لیے دیے ہیں کہ اگر اس کے دنیاوی مشغولی کے دوران نماز آ جاتی ہے تو یہ نماز کو ترجیح دیتا ہے یا سبب کو ترجیح دیتا ہے. اس امتحان کے لیے نماز ہے، اس امتحان کے لیے اسباب ہیں، چاہے وہ نبی کے ہاتھ میں ہو، چاہے میرے ہاتھ میں ہو، چاہے آپ کے ہاتھ میں ہو. سب کے اسباب ان کے اس امتحان کے لیے ہیں کہ یہ ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہیں. عصر کی نماز تھی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے گھوڑے دیے، خوبصورت گھوڑے جو ہوا میں اڑتے تھے سواری کو لے کر، اور خوبصورت اتنے کہ ریشم سے زیادہ نرم ان کے بال. سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھنے میں مشغول ہوئے، عصر کی نماز قضا ہو. امتحان تھا، کیونکہ اللہ نے کائنات کو دو چیزوں کے اسباب سے جمع بھرا ہے، ایک اسباب زینت سے، ایک اسباب معیشت سے. تجارت، زراعت، ملازمت، حکومت سب اسباب معیشت ہیں. ادھر اسباب زینت بھی ہیں کہ ایک چیز کو دیکھنے میں آدمی مشغول ہو جائے اور اس میں نماز یاد نہ رہے. سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ان گھوڑوں کو دیکھنے میں. لیکن بات یہ ہے عصر کہ اگر نماز تو قضا ہو گئی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس نماز کے قضا ہونے کا اتنا غم تھا انہوں نے تلوار لی اور سارے گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے. ایک اس کی نسل باقی نہیں رکھی کہ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس غم پر اور اس عمل پر اللہ نے سورج کو واپس نکالا. سورج واپس نکلا، عصر کی نماز پڑھی. اے اللہ مجھے نہیں چاہیے حکومت، مجھے نہیں چاہیے بادشاہت، مجھے آج کی عصر چاہیے، آج کی عصر چاہیے. ہمارا حال یہ ہے کہ اگر عصر قضا ہوگی تو کیا بات ہے، قضا ہو گیا پڑھ لیں گے. یہ نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. سلیمان علیہ السلام کو میں ایک عجیب مثال آپ کو دیتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کی عصر قضا ہوئی، عصر قضا ہوئی، وہ بھی ایک خوبصورت گھوڑوں کو دیکھنے میں. ایک صحابی اپنی باغ میں نفلیں پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ایسا تھا. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کی عصر قضا ہوئی ہے گھوڑے کو دیکھنے میں. جو گھوڑے جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے تھے، زینت کے لیے. انہوں نے گھوڑے کاٹ ڈالے، اللہ نے سورج کو واپس نکال دیا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے، عام صحابی، اپنے 50,000 درہم کا باغ تھا جس نے وہ نفلیں پڑھ رہے تھے. نفلیں پڑھتے پڑھتے جہاں نظر پڑی ایک پرندے پر جو ایک انگور کے بیل سے انگور کھا رہا تھا. وہ تو خوبصورت منظر تھا اس کا، تو اس کو دیکھنے میں یاد نہیں رہا کہ نفل کی رکعت کون سی ہے، 2 رکعت ہوئی یا 3 رکعت ہوئی، دھیان دے رہا ان کو. اس میں وہ تھوڑا سا الجھے. انہیں اس رکعت، نفلی رکعت میں بھول ہونے کا اتنا غم ہوا کہ انہوں نے اس 50,000 کے باغ کو چھوڑ دیا. یہ کہا یہ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیز ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بیوی سے کہا باہر آ جاؤ، میں نے یہ باغ چھوڑ دیا، صدقہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ باغ نے مجھے نفل رکعت میں اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے. بتائیے آپ، اگر نبی کے عصر کی نماز کی قضا ہونے پر سورج واپس نکلا ہے گھوڑوں کو کاٹنے پر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایسا ہے کہ اس نے 50,000 کا باغ چھوڑ دیا جس پر پورے خاندان کا گزارا تھا. نہیں خیال کیا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، میں کہ بھائی نماز میں خیر ہوا، اسے چھوڑ دینا چاہیے. ایک ہمارے مقتدیٰ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے صرف نفل میں خیر ہونے پر پورے باغ کو چھوڑ دیا. ہم فرائض کو ضائع کر کے چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے، تو فرائض ضائع ہو رہے ہیں، دکان چھوڑ کے نماز کی نہیں چھوڑ. سوچیے، پورے نوافل کے لیے پورے باغ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. ہم ایک فرض نماز کے لیے دکان کو تھوڑی دیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں. تو میں نے مثال دی آپ کو. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے کائنات کو اس امتحان کے لیے بنایا ہے کہ میرا بندہ مجھے اس نے کتنا یاد رکھتا ہے. تو میں نے مثال دی تھی حافظ علیہ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ تمام نمازوں میں تو اہتمام کرو، لیکن عصر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو. یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے، درمیان والی نماز اثر بنتی ہے. صبح کی فجر اور ظہر آخری کی، رات کی مغرب اور عشاء درمیان کی نماز اثر بن گئی. لیکن مجھے جو اصل بات جسے کہنی تھی وہ یہ کہ صرف ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ کہ صلاۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد نہیں ہے. صلاۃ وسطیٰ سے تو 5 فرض مراد ہیں، پہلے کی سنتیں، بعد کی سنتیں، اور پھر درمیان کی نماز فرض. میں حافظ الصلوات اہتمام کیا کرو نوافل کا، اہتمام کیا کرو نوافل کا. حافظ الصلوات یا ابن عباس کی طرف سے مجھے بہت پسند آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے نوافل کا اہتمام کیا. تو میں حافظ الصلوات اہتمام کرو نوافل کا، اور درمیان کی نماز کے بھی اہتمام کرو. تو کیا مطلب ہے اس کا کہ نفلوں کو پہلے کہہ رہے ہیں، فرض کو بعد میں، حالانکہ فرض مقدم ہے. فرمایا کہ نہیں، نفل مقدم ہے، کیونکہ اگر آپ نے پہلے کی سنتیں بعد کی سنتیں نہیں پڑھی، اگر آپ نے پہلے کی سنت نہیں پڑھی تو آپ کی رکعت چھوٹے گی، تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے گی، یا آپ کی آدھی نماز نکل جائے گی، یا پوری نماز نکل جائے گی. جو آدمی نماز سے پہلے سنتیں پڑھے گا اس کے فرائض محفوظ رہیں گے. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ اہتمام کرو سنتوں کا، اور اہتمام کرو درمیان کی نماز. درمیان کی نماز 5 نمازیں ہو گئی ہیں کہ پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں اور درمیان میں فرائض. Second thing, as I said, is the establishing of رمضان کے روزے رکھتے ہیں. میں کہہ رہا تھا نماز کے قائم کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز کو دنیا میں رائج کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ ہے مسلمان کو نماز پر جمع کرنا. یہ نماز کے قائم کرنے کا دوسرا مطلب ہے. یہ 2 ذمہ داریاں مسلمان پر ہیں، نماز کا اہتمام کرنا خود، اور دوسروں کو نماز پر آمادہ کرنا. یہاں لکھا ہے علماء نے کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کو وہاں پر آمادہ نہیں کرتا تو یہ شخص گناہ گار ہے، کیونکہ اس نے اپنی نماز کو تو قائم کر لیا ہے، پڑھ لی ہے، لیکن دوسرے مسلمان کو نماز پر آمادہ نہیں کیا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ہمیں کرا کہ انہوں نے کہا یہ نماز قائم کرتے ہیں اور رمضان کا روزہ رکھتے ہیں. ایک کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے والوں کی. زکوٰۃ کا ادا کرنا کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہے مستحق کو اس طرح تلاش کرو زکوٰۃ دینے کے لیے جس طرح وضو، نماز پڑھنے کے لیے وضو کے واسطے پانی تلاش کرتے ہو، اس طرح وضو کے لیے پانی تلاش کرتے ہو، اس طرح مستحق کو تلاش کرو زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے. ہمارے صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. آج کل تاجروں میں ایک بیماری یہ ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے مستحق کو تلاش کرنے کا، وہ زکوٰۃ کی رقم کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کو چاہیے جتنا یہ اپنی تجارت کے لیے گاہک کو تلاش کر رہا ہے کسٹمر کو، اس طرح اپنی آمدنی کے لیے فقیر کو تلاش کرے. He says that you must establish salah. Establish salah also means, as I say, جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں وہ ناپاک مال کھا رہے ہیں. give your zakat, discharge your zakat so that your wealth becomes pure. Those who don't discharge zakat,
the wealth is impure. زکوٰۃ کے مال کے ادا کرنے سے مال حلال ہوتا ہے، جسے جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے جانور حلال ہوتا ہے۔ When you sacrifice an animal on the name of Allah, the animal becomes halal. In the same, when you discharge zakat, your wealth becomes pure. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ان فرائض پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کو ان فرائض کی دعوت دینا، اس لیے کہ دعوت کے بغیر مسلمان اپنے دین پر قائم اللہ کی قسم نہیں رہ سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو مسلمان دعوت چھوڑ دے گا وہ دین چھوڑ دے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس لیے کہ دین پر استقامت کو اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے کہ پختہ مذہب، مضبوط دین صرف لوگوں کا ہوگا جو دوسروں کو دین پر آمادہ کرتے ہوں گے۔ قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ میں نے کیا، قرآن کا ہے امن احسن قول من دعا الی اللہ وعمل صالحا، جو اس آدمی کا دین سب سے پختہ ہوگا اور اس کا دین سب سے مضبوط ہوگا جو دوسروں کو عمل پر آمادہ کرتے ہوئے خود عمل کرے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے اس راستے میں نکلنے کا بھی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے کہ دعوت ایک ایسا فریضہ ہے، میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، دعوت ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی قلم سے، کتاب سے، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے، اللہ کی قسم یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس فریضے کا ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، اس طرح نماز پڑھنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے، اس طرح دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا استعمال شرط ہے۔ لیکن صاف فرمایا حدیث کے اندر، جو تم میں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے چاہیے اپنے ہاتھ سے اس کو بدلے، اس کو ہاتھ سے اس کو روکے، جو اس ہاتھ سے روکتا ہے زبان سے روکے یا دل سے روکے۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں، ہاتھ بھی، زبان بھی اور دل بھی، تینوں چیزیں انسان کے بدن سے متعلق ہیں، خالی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تعلق قلم، کتاب، اخبار، رسائل سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو مومن کے بدن سے ہے۔ یہی ایمان کے 3 درجے ہیں اور یہی دعوت کے فریضے کا ادا کرنے کے 3 درجے ہیں۔ یہی اللہ فرماتے تھے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں، ہاتھ سے جہاد، زبان سے جہاد، دل سے جہاد۔ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ محنت ہے، اور یہ صاحب صاحب ملفوظ فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنی زندگی کا جز نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ یہ بات بالکل خدا کی قسم حق ہے، کیونکہ ایمان کی تکمیل دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے، دوسروں کو برائی سے روکنے، اس کے علاوہ ایمان کی تکمیل کا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ اس راستے کا خروج اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے ایمان میں کمال پیدا ہو، کیونکہ خروج کا اصل مقصد ہے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنا اور لوگوں کو منکرات سے بچانے کی کوشش۔ اس لیے پورا اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہم تیار ہیں۔